अलीज़ा सारा घर देखकर अब थक गई थी। वो घर बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और वो लॉन में मौजूद थी और वहाँ रखी कुर्सी पर आमने सामने बैठी हुई थी। तो भाभी, आप बताएं कैसा लगा आपको हमारा घर? अफरा ने चहकते हुए पूछा। उसकी अलीज़ा से अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। वो एक दोस्त से मिलने पर बेहद खुश थी, जबकि अलीज़ा भी अब मुतमईन थी कि शुक्र उसे यहाँ बोर तो नहीं होना पड़ेगा। बहुत अच्छा है, अलीज़ा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अपने शोहर के बारे में क्या ख्याल है मिसेस? उस पर भी थोड़ी नजर करम फरमा दे। मुक्सम अलीसा के साथ वाली कुर्सी पर बैठते उसे कंधों पर अपना हसार बनाते हुए शोक लहजे में बोला। अलीसा तो पुकला ही गई मुक्सिम के इस कदर करीब आने पर, जबकि अफरा अपनी हंसी दबा रही थी। फरी जाओ बच्चे, मेरे लिए चाय तो बना कर लाओ। मुक्सिम अफरा से बोला तो वो सर हिलाते जल्दी से गायब हुई, जबकि अलीसा अपनी गद्दार दोस्त की स्पीड देखती रह गई, जो अब उसे अपने जल्लाद भाई के साथ अकेला छोड़कर भाग गई थी। बेबी, आपका शोहर इधर बैठा है, आप उस तरफ क्या देख रही हैं? मुक्सिम ने उसका चेहरा अपनी जानिब करते हुए कहा। आप बार बार क्यों याद दिलाते हैं? मुझे पता है आप मेरे शोहर हैं। अलीसा ने नसें झुकाकर संजीदगी से कहा। अच्छा, मुझे लगा शायद नहीं पता होगा। मुक्सिम ने भी अपने अंदाज में कहा। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं बेबी, मेरी क्या मजाल, मैं आपका मजाक उड़ाऊं? मुक्सिम ने उसे गाल पर रगड़ते हुए बोला, तो अलीसा ने घबराकर उसका हाथ सर तोड़ना चाहा। ये हरकत मत किया करो तुम, कभी भी ये हसार नहीं तोड़ सकती। मुक्सिम का लहजा अब संजीदा था, शायद उसे अलीसा की हरकत पसंद नहीं आई थी। मुझे ऑफिस जाना है, चलो आओ शाबाश, मुझे कपड़े निकाल कर दो। मुक्सिम उठता हुआ बोला, जबकि अलीसा ऐसे ही बैठी रही। क्या ख्याल है बेबी, आप चल नहीं सकती क्या? या मैं गोदने उठा कर लेके जाऊं? वैसे ख्याल अच्छा है मेरा। मुक्सिम बोलता हुआ झुका। अभी वो अलीसा को पकड़ता वो फौरन उठ खड़ी हुई और अंदर की जाने भागी, जबकि मुक्सिम का कहका पूरे लॉन में गूंजा। वो हंसता हुआ अलीसा के पीछे चल दिया, जहाँ मैडम 1 मिनट में गायब हो चुकी थी। उसे पता था अब तो वो कमरे में हरगिज़ नहीं जाने वाली। इसी ऑफिस के लिए तैयार होता वो ऑफिस रवाना हो गया। अलीसा ने सारा दिन अफरा के साथ ही गुजारा था। अब रात के 8 बज रहे थे जब अलीसा कमरे से तैयार होकर बाहर निकली, क्योंकि उसे मुलासा वो लाने आई थी खाने के लिए। जब वो दोपहर में खाना खा रहे थे, तब बीजान ने अलीसा से बोला कि वो अब शादीशुदा है, इससे अब तैयार रहा करे, जिस पर अमल करते वो तैयार हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। डाइनिंग टेबल पर जाते अलीसा ने सबसे सलाम लिया। वालेकुम सलाम, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। रसिया बेगम ने अपनी बन सवर कर बैठी बहू को देखकर कहा। उनकी बात पर अलीसा मुस्कुरा दी। अभी वो सब बातें ही कर रहे थे जब पीछे से मुक्सिम की आवाज़ आई। अस्सलाम वालेकुम। अपनी भारी गंभीर आवाज़ में सलाम लेता वो उनके पास आया। अलीसा पर नजर पड़ते ही रुक गया। वो ब्लैक घुटनों तक आधी फ्रॉक में मलबूस ब्लैक की चूड़ियां पहने, पिंक लिपस्टिक लगाए, सर पर दुपट्टा लिए मुक्सिम के दिल के तार छेड़ गई थी। अलीसा मुक्सिम की एक्सरे करती नजरों से कंफ्यूज हो रही थी। अलीज़ा, रूम आकर कपड़े दो मुझे। मुक्सिम हुक्म देता सीढ़ियां चढ़ता ऊपर चला गया, जबकि अलीसा अब घबरा रही थी रूम में जाने से। अभी वो यही सोच रही थी जब मुक्सिम की दोबारा आवाज़ आई। जाओ बेटा, चली जाओ, वरना उससे आवाज़ें दे देकर घर सर पर उठा लेना है। समरा बेगम मुस्कुराकर बोली, जबकि सब अलीसा का उड़ा हुआ रंग देखकर अपनी मुस्कुराहट दबाने लगे। अलीसा ज़बरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उठी और कमरे की जानिब चल दी। कमरे के बाहर खड़े होकर गहरा सांस लिया और कमरे का दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई। अलीसा ने कमरे में दाखिल होकर चारों तरफ देखा, मगर मुक्सिम वहाँ नहीं था। वो कहाँ चला गया भला? अलीसा भी ये सोच ही रही थी जब पीछे से दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ आई। अभी वो पीछे मुड़कर देखती, उससे पहले ही मुक्सिम ने पीछे से उसके गेट हसार बना दिया। अब मुक्सिम अलीसा के सर से दुपट्टा सरकाता, उसके बालों को खोले उनमें अपना चेहरा छुपाता, दोनों हाथ अलीसा के पेट पर बांधे खड़ा हो गया। जबकि अलीसा को अपनी जान निकलती हुई महसूस हो रही थी, वो हिम्मत करती मसम्मत करने की कोशिश कर रही, जबकि मुक्सिम अलीसा के बदन से उठती खुशबू से खुद के अंदर सुकून उतरता हुआ महसूस कर रहा था। उसके सारे दिन की थकन अलीसा के करीब जाते ही हवा हो गई थी। बहुत कोशिशों के बाद भी जब मुक्सिम पीछे ना हटा, तो अलीसा हिम्मत करते बोली, प्लीज़ छोड़े मुझे, सब इंतज़ार कर रहे हैं बाहर। करने दो, जब हम बाहर नहीं जाएंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि दोनों मसरूफ़ हैं। मुक्सिम अलीसा की कार में सरगोशी करते हुए बोला, जबकि अलीसा का दिल अब पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को तैयार था। मुझे भूख लगी है, प्लीज़। अलीसा ने फिर से कोशिश की। मुक्सिम ने अलीसा का रुख अपनी जानिब किया और भागौर उसका चेहरा देखने लगा, जिसका चेहरा लाल सुर्ख हुआ पड़ा था। आहिस्ता से झुकते हुए उसके माथे पर अपना लम्स छोड़ा। मेरे कपड़े निकालो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, ठीक है? मुक्सिम नरमी से बोलता अलीसा का गाल थपथपाता वॉशरूम की जानिब चल दिया,
جبکہ علیسا نے لمبا سانس ہوا کے سپرد کیا اور جلدی جلدی الماری سے اس کی بلیک شلوار قمیص نکال دی، جبکہ اس بات پر دھیان ہی نہیں دیا کہ اس نے بھی بلیک ہی پہنا ہے۔ محسن فریش ہو کر نکلا تو سامنے بلیک ڈریس دیکھ کر مسکرایا، ڈریس پکڑے وہ چینج کرنے چلا گیا، چینج کر کے واپس آیا اور اپنے بال برش کیے۔ علیسا بیڈ پر تھی، محسن کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ محسن نے آگے بڑھ کر علیسا کا ہاتھ پکڑا اور چلتا ہوا آئینے کے سامنے آیا، علیسا کو آگے کھڑا کیے، پیچھے خود کھڑا ہوا اور جھک کر تھوڑی علیسا کے کندھے پر ٹکا دی اور آئینے میں علیسا کو دیکھنے لگا۔ وہ دونوں سیم کلر ڈریس پہنے ایک ساتھ بہت زیادہ پیارے لگ رہے تھے۔ محسن کو آج اپنا آپ مکمل لگا۔ علیسا سہمی سی نسیں جھکائے انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ محسن نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور ہونٹوں سے لگائے، جبکہ علیسا کو لگ رہا تھا وہ بے ہوش ہونے والی ہے۔ سامنے دیکھو بیبی۔ محسن کی گمبھیر آواز کانوں میں پڑتے ہی علیسا نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ لگتا ہے تم نے نیچے نہیں جانا، چلو کوئی بات نہیں، میں بھی فون کر کے بول دیتا ہوں ہم بیزی ہیں، نہیں آ سکتے۔ محسن کی بات سنتے ہی علیسا نے پٹ سے آنکھیں کھولتے سامنے دیکھا تو اسے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس نے کیا کر دیا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بیوی کو میچنگ کا اتنا شوق ہے۔ محسن بولتا اس کے کان پر لب رکھتے ہوئے بولا، وہ میں نے نہیں، یہ خود ہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بولے۔ محسن نے اپنا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر اپنی ہنسی روکی، اسے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ بے اختیاری میں ایسا کر گئی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میری جان، تم نے خود نکال کر دیے؟ اب کی بار علیسا کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے، جبکہ محسن اس کے آنسو دیکھتا فوراً سیدھا ہوا اور نرمی سے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ کیا ہوا میری جان، میری کوئی بات بری لگی ہے؟ محسن نے فکر مندی سے پوچھا، آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ علیسا نے محسن سے شکوہ کیا اور محسن کو فوراً احساس ہوا وہ صبح سے اسے ایسے ہی تنگ کر رہا تھا۔ اوہ آئی ایم سو سوری بیبی، آئی واز جسٹ کڈنگ، آر یو ہرٹ؟ محسن نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، جبکہ علیسا نے نفے میں سر ہلایا۔ پھر؟ آپ یہ سب نہ کیا کریں، علیسا نے نظر جھکا کر کہا، جبکہ محسن مسکرا دیا۔ اوکے نہیں کروں گا، پر تم بھی مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ محسن نے اب اسے بیڈ پر بٹھاتے خود ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا، کیا؟ مجھ سے گھبراؤ گی نہیں اور نہ ہی مجھ سے بھاگو گی، ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں اور دوستوں کی طرح ہی ساتھ رہیں گے، کرو گی وعدہ؟ محسن علیسا سے بولا اور اپنی ہتھیلی علیسا کے آگے کی۔ علیسا مسکرائی اور محسن کی چھوڑی مضبوط ہتھیلی میں اپنا چھوٹا سا نازک ہاتھ رکھ دیا۔ محسن کو لگا جیسے اس کے ہاتھ پر کسی نے نرم روئی رکھ دی ہو۔ محسن نے علیسا کا ہاتھ دبایا اور تھینک یو بولتا علیسا کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو آؤ اب کھانا کھانے چلتے ہیں، بہت بھوک لگی ہوگی نا تمہیں۔ محسن علیسا کا ہاتھ پکڑتا اسے اپنے ساتھ لیے نیچے آیا۔ محسن علیسا کو ساتھ لیے نیچے آیا تو تب تک عالم اور رفیق صاحب بھی کھانے کی ٹیبل پر پہنچ چکے تھے۔ السلام علیکم۔ وہ دونوں سلام لیتے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بچے؟ عالم صاحب نے علیسا سے شفقت بھرے لہجے میں پوچھا۔ الحمدللہ انکل، آپ کیسے ہیں؟ علیسا نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ مجھے انکل مت کہا کرو، بابا کہا کرو، میں بھی آپ کا بابا ہی ہوں۔ جی ٹھیک انکل، علیسا پھر سے انکل بول گئی۔ پھر انکل؟ علیم صاحب نے ٹوکتے ہوئے کہا، سوری بابا جان۔ علیسا نے ہوش اخلاقی سے بولا تو وہاں بیٹھے سب افراد مسکرا دیے اور سب کھانا کھانے لگے۔ ابھی علیسا کھانا کھا کر فارغ ہوئی ہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے سے جانی پہچانی آواز سنائی تھی۔ اسے لگا اس کا وہم ہے، اسے دوبارہ وہی آواز سنائی دی تو اسے مڑ کر دیکھ کر چیخ اٹھی، بابا جان! وہ ایک دم سے بولتی فوراً کرسی سے اٹھی بھاگتی ہوئی سردار صاحب تک پہنچی اور گلے لگ گئی۔ بابا! علیسا نے نم آواز سے پکارا۔ نہیں میرا بچہ، رونا نہیں ہے، ادھر دیکھو، بابا ملنے آئے ہیں نا، اب آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ سردار صاحب علیسا کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے محبت سے بولے تو دوبارہ ان کے گلے لگ گئی۔ میں نے بہت مس کیا آپ کو، علیسا نم آواز سے بولی۔ میرا بچہ، میں نے بھی آپ کو بہت مس کیا۔ سردار صاحب علیسا کے ماتھے پر شفقت بھرا بوسہ دیتے ہوئے بولے۔ سب پاس کھڑے ان باپ بیٹی کی محبت دیکھ رہے تھے اور مقسم مسکراتا ہوا علیسا کو دیکھ رہا تھا کیونکہ سردار صاحب کو اسی نے بلایا تھا۔ السلام علیکم مقسم بھائی، یہاں ہماری آپ ہی رہتی ہیں، علیزہ نام ہے، کافی خوبصورت ہے، کہاں ہے وہ، کہیں نظر نہیں آ رہی؟ احمد نے شرارت بھرے لہجے میں کہا تو علیسا اپنا رونا دھونا بھول کر غصے سے احمد کو گھوٹی تیز قدم لیتی اس تک پہنچی اور سیدھا اس کے سر پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ نالائق انسان، تمہیں میں نظر نہیں آ رہی، اندھے ہو گئے ہو کیا؟ علیسا نے احمد کو گھورتے ہوئے بولا۔ ہائے آپ ہی، بہت مس کیا آپ کو، قسم لے لے۔ احمد بولتا ساتھ ہی اس کے گلے لگ گیا، جبکہ سب مسکرا دیے۔ اوئے پیچھے ہٹ،
علی احمد کی شرٹ سے اسے پکڑتا اسے پیچھے کیا اور اب وہ علیزہ سے مل رہا تھا۔ یار میں بھی کچھ لگتا ہوں اس لڑکی کا، خدا کا خوف کرو میری باری بھی آنے دو۔ عمر بے چارگی سے بولا، جبکہ علیزہ اس کی شکل دیکھ کر کھلکھلا کر ہنسی اور عمر سے ملنے لگی، جبکہ مقسم نے بہت غور سے اس کے ہنسنے سے ہونٹوں کے پاس پڑنے والا ڈمپل دیکھا۔ بابا جان سیم؟ علیزہ نے سردار صاحب سے عاصم کے بارے میں پوچھا۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتے پیچھے سے عاصم کی آواز آئی۔ وہ آمنہ بیگم کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا تھا۔ سیم کی جان کیسی ہیں آپ ہی ٹھیک تو ہے نا؟ عاصم زور سے گلے لگتے اور علیزہ کا ماتھا چومتے ہوئے بولا، ماما جان۔ علیزہ آمنہ سے چہکتے ہوئے ملی، میری بچی ٹھیک ہے؟ آمنہ بیگم علیزہ کو دیکھتے ہوئے بولی اور وہ خوش ہوتی آہمیں ساحل آ گئی۔ سب بڑے اندر، جبکہ وہ پانچوں بہن بھائی اور مقسم افرا لان میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ علیزہ کے چہرے سے مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے بھی غائب نہیں ہوئی تھی۔ مقسم تو بس اپنی متاع جان کو ہی دیکھنے میں مصروف تھا، جو اپنے شوہر کو بالکل بھلائے ہوئے تھی۔ آپ ہی آپ کو پتا ہے یہ دونوں پل پوری رات نہیں سوئے اور بابا ماما کو بہت تنگ کیا کہ آپ سے ملوا کر لائیں۔ عاصم نے علیزہ کو ساری بات بتائی جو کل سے گھر پر ہو رہا تھا، اور علیزہ تو سنتے پریشان ہی ہو گئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ تم دونوں کو ذرا بھی اندازہ ہے کہ بابا کتنے پریشان تھے؟ چھوٹے بچے تو نہیں ہو نا؟ اب تم دونوں کچھ عقل کرو، کیوں کیا اتنا پریشان ماما بابا کو؟ آج نہیں تو کل بابا ہی لے ہی آتے نا ملوانے، پھر یہ سب کرنے کا کیا مقصد بنتا تھا؟ علیزہ بالکل سیریس انداز سے انہیں ڈانٹ رہی تھی، جبکہ مقسم اور افرا حیران سے اسے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے آج پہلی بار اسے ایسے سنجیدگی سے بات کرتے دیکھا تھا، جو اپنے بھائیوں کی کلاس لے رہی تھی۔ ویسے تو وہ بالکل بچی لگتی تھی، مگر اپنے بھائیوں کے معاملے میں وہ بالکل کسی سمجھدار بہن کی طرح دکھ رہی تھی۔ سوری آپ ہی۔ احمد اور علی نے شرمندگی سے کہا، کیا کروں میں تم لوگوں کی سوری کا؟ علیزہ بولتی خاموش ہو گئی، جبکہ اس کے چاروں بھائی یہ خاموشی اچھی طرح سمجھ گئے تھے۔ یہ کھلم کھلا ناراضی کا اعلان تھا۔ احمد اور علی آرام سے اٹھے اور علیزہ کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ آپ ہی سوری نا، اب ایسا کچھ نہیں کریں گے، پکا؟ آپ پلیز ناراض نہ ہوں۔ ان دونوں نے پھر سے معافی مانگی۔ اور اگر کیا تو؟ علیزہ نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پکا نہیں کریں گے، وعدہ۔ اگر اب تم دونوں نے پریشان کیا تو یاد رکھنا میں تم دونوں سے نہیں ملوں گی، اور میں جو بولتی ہوں وہ کبھی نہیں بدلتا، جانتے ہو نا اچھے سے؟ علیزہ نے سنجیدگی سے بولا۔ جی پکا، وعدہ نہیں کریں گے اب کبھی بھی۔ دونوں بولتے اسے یقین دلانے لگے۔ ٹھیک ہے عمر، تم ہی انہیں تھوڑی عقل دے دیا کرو کہ تم بھی ان جیسی حرکتوں میں مصروف ہوتے ہو۔ علیزہ کی توپوں کا رخ اب عمر کی جانب تھا، جبکہ عمر تو علیزہ کی بات پر ہی برا مان گیا۔ یار آپ ہی کچھ خدا کا خوف کریں، میں کیوں ان جیسی حرکتیں کروں گا؟ عمر کو اپنی بے فضول کی عزت افزائی پر افسوس ہوا، جبکہ عاصم اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کے چکر میں لال پیلا ہو رہا تھا، اور مقسم بھی بڑی فرصت سے اپنی بیوی کو دیکھنے میں مصروف تھا، جو کہ اپنے بھائیوں کے قبیلے کی سردار بنی بیٹھی ویسے کر رہی تھی۔ سیم میری بات سنو، علیزہ نے نیا حکم جاری کیا اور عاصم کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی، اس بات کا دھیان دیے بغیر کہ وہ عاصم اور مقسم میں بیٹھ رہی ہے۔ جی آپ ہی۔ ایسے نہیں، کان میں بات سنو۔ وہ عاصم سے بولتی تھوڑا آگے ہو کر بیٹھی اور عاصم کے اپنا کان قریب کیا، اور لیسا نے اسے کچھ کہا تو وہ سیدھا ہوتا ہاں میں ساحل آ گیا۔ یہ کام کل ہو جانا چاہیے، اوکے؟ لیسا نے عاصم کو دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ مقسم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اب محترمہ کیا کرنے والی ہیں۔ وہ سب بہت سی باتیں کرنے کے بعد واپس گھر کو روانہ ہوئے، جبکہ علیزہ بھی اب انتہا کی تک چکی تھی۔ وہ روم میں مقسم سے پہلے آ گئی تھی، آتے ہی وہ چینج کرنے لگی۔ مقسم روم میں آیا تو اسے علیزہ کہیں نہیں دکھی۔ وہ اپنی گھڑی اتارتا، سائڈ ٹیبل پر رکھتا، اپنا ڈریس سب لیتا، چینج کرنے واش روم میں گھس گیا۔ علیزہ چینج کر کے آئی تو کمرہ خالی تھا، مگر واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنی بند ہوتی آنکھوں سے جلدی سے بیڈ پر بلینکٹ میں گھس گئی۔ مقسم باہر آیا تو دیکھا میڈم کل کی طرح آج بھی کمبل میں مکمل چھپی ہوئی ہیں۔ وہ لائٹس بند کرتا، بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ کر لیٹا اور ایک جھٹکے سے علیزہ کو کمر سے تھامے اپنی جانب کھینچا۔ علیزہ بھی چیختی، مقسم اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ چپ کر کے سو جاؤ بیبی، اور مذمت کرنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ تم جانتی ہو یہاں سے تم نہیں نکل سکتی۔ اب چپ چاپ سو جاؤ۔ مقسم بولتا ہوا کمبل دونوں پر ٹھیک سے لیتا، علیزہ کو اپنے مضبوط اظہار میں لیتے آنکھیں موند کیا، جبکہ علیزہ جانتی تھی کہ اب سب کرنا بیکار ہے، اس لیے وہ بھی اپنی نیند سے چور ہوتی آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر بعد مقسم کو علیزہ کی بھاری سانسیں اپنے سینے پر پڑتی ہوئی محسوس ہوئیں، مطلب وہ سو چکی تھی۔ وہ مسکرایا اور علیزہ کے ماتھے کو چومتا خود بھی نیند کی وادی میں گم ہو گیا۔
जहाँ सेब अपने काम के सिलसिले में एक हफ्ते से मुल्क से बाहर अमेरिका गया हुआ था और आज वो वापस पाकिस्तान पहुंचा था। हवेली में दाखिल हुआ तो उसे कोई भी नजर नहीं आया। उसे मुलाजमा उसकी तरफ आती हुई दिखाई दी। अस्सलाम वालेकुम छोटे साहब। वालेकुम सलाम। कहाँ हैं सब? कहीं गए हैं क्या? जहांसेब ने हवेली में नजर दौड़ाते हुए कहा, जी वो मुकसिम मियाँ की मंगनी करनी थी ना, इससे सब वहाँ गए हुए हैं। ठीक है। जहांसेब मुलाजमा से कहता जैसे आया था वैसे ही बाहर निकल गया। अब उसका इरादा हानवाल जाने का था। अलीसा की आंख फजर की अजान के वक्त खुली। उसने आंखें खोलकर देखा तो मुकसिम उसे किसी धक्के की तरह बाजू में भरे सो रहा था। अलीसा ने सर ऊंचा करके मुकसिम की तरफ देखा। लैंप की पड़ने वाली रोशनी से उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। सफ़ेद सुर्ख रंगत, मगरूर नाक, चेहरे पर घनी मूछें, हल्की दाढ़ी। वो वजाहत से भरपूर मर्द बेशक किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता था, मगर वो शख्स उससे बिन मांगे मिला था। अलीसा आज पहली बार अपने भाई और बाबा के अलावा किसी मर्द को इतना गौर से देख रही थी, और वो कोई गैर ना था, उसका महरम था, सारी जिंदगी का साथी। अलीसा बेध्यानी मसलसल उसे ही देखी जा रही थी कि अचानक मुकसिम ने अपनी आंखें खोल दी, जबकि अलीसा के एकदम 14 तबक रोशन हो गए और एकदम डर कर चीख मारती मुकसिम के सीने में सर छुपा गई, जैसे कोई चिन्ह देख लिया हो। जबकि मुकसिम से अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। वो अलीसा के जागते ही उठ गया था, मगर ऐसे ही पड़ा रहा। अलीसा को अपनी पोजीशन का एहसास होते ही एकदम उठने की कोशिश करने लगी। क्या हुआ? कोई जिन देख लिया है क्या? मुकसिम ने अपने हंसार तंग करते हुए कहा, आप किसी जिन से कम हैं क्या? अलीसा बड़बड़ाई। अच्छा, तो मैं तुम्हें जिन लगा हूँ? जिन तो और भी बहुत कुछ करते हैं। मुकसिम बोलता हुआ चेहरा एकदम अलीसा के करीब किया, जबकि वो तो बौखला ही गई। नहीं, मुझे नमाज पढ़नी है, आप मुझे छोड़े। अलीसा ने मुहसिन की आंखों में देखते हुए कहा। और ये वो वाहिद हथियार था जो मुहसिन को बेबस कर देता था। अलीसा का उसकी आंखों में देखना। मुहसिन का पल में दिल धड़का। वो नरमी से उसकी आंखों पर लब रखता हुआ उठा और उसे भी उठाकर बिठाया। अलीसा तो मौका मिलते ही जल्दी से उठी और अपना दुपट्टा लेती वॉशरूम की तरफ भागी, और मुहसिन भी उठा, चेंज करके मस्जिद की जानिब चल दिया। अलीसा नमाज पढ़कर कुरान पाक की तलावत कर रही थी। अभी वो तलावत करके कुरान पाक बंद कर रही थी जब मुकसिम कमरे में दाखिल हुआ। अलीसा ने कुरान पाक बंद करके साइड टेबल पर रखा और मुकसिम की तरफ देखा, जो उसी की तरफ देख रहा था। अलीसा ने मुकसिम की तरफ देखते हल्की सी स्माइल पास की, जबकि मुकसिम भी मुस्कुराता हुआ अलीसा की तरफ आया और अलीसा ने उठकर आंखें बंद कर दी, मुंह में कुछ भरकर मुकसिम के चेहरे पर फूंक मारी, जिससे मुकसिम ने अपनी आंखें बंद करके महसूस किया। अलीसा की तरफ सवालिया नजरों से देखा, जैसे कहना चाह रहा हो कि ये क्या था। वो मेरी मामा भी बाबा को हमें कुरान पढ़कर ऐसे ही दम करती हैं। वो बोलती हैं ऐसा करने से अल्लाह पाक हर बड़ी बला से दूर रखते हैं और हमारी हिफाजत करते हैं। अलीसा ने मुस्कुराकर बताया, जबकि मुकसिम उसकी बात पर सरशार सा होता उसका हाथ पकड़कर अपने साथ लिए बेड पर बैठ गया और मोहब्बत से उसकी पेशानी पर बोसा दिया। आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जो तुम्हें नहीं मालूम। मुकसिम के बोलने पर अलीसा ने सवालिया नजरों से मुकसिम की तरफ देखा। तुम्हें याद है तुमने किसी की जान बचाई थी? मुकसिम ने अलीसा की जानिब देखते हुए बोला, जबकि अलीसा ने नफी में सर हिलाया। मुकसिम ने आहिस्ता से उसका दायां हाथ पकड़कर, जिसकी हथेली पर जख्म का हल्का सा निशान था, झुककर उसकी हथेली पर रब रखे, जबकि अलीसा ने घबराकर हाथ पीछे करना चाहा, मगर हमेशा की तरह नाकाम। उस दिन तुमने किसी और को नहीं, मुझे बचाया था। मुकसिम मीर अहमद इतना कमज़ोर तो ना था कि एक चाकू के वार से मर जाता, मगर उस दिन तुम्हारी आंखों ने सरेआम एक वार किया था और वो सीधा मेरे दिल पर लगा था। मैंने कभी किसी को नहीं चाहा, मुझे मोहब्बत नहीं करनी आती, मगर मैं तुमसे इश्क करता हूँ मेरी जान। अलीसा हैरत से मुकसिम की तरफ देख रही थी। मतलब उस दिन वो हमला मुकसिम पर हुआ था, जो भी था, मगर वो अब उसका शौहर था। उसका अलीसा के लिए फिक्रमंद रहना, उसे अच्छे से ट्रीट करना और उसकी खुशी का ख्याल रखना। अलीसा का दिल अब मुकसिम की तरफ माइल होने लगा था। शायद खुदा ने निकाह में ताकत ही इतनी रखी थी, जो दो अनजान लोग एक दूसरे से मुंसलिक होकर उनकी जिंदगी का हिस्सा बनकर दिल में उतरने तक का सफ़र तय करते हैं। वो आपको क्यों मारने आए थे? अलीसा ने हल्की सी आवाज़ से पूछा। हज़ारों दुश्मन हैं इस दुनिया में मेरे, मगर किसी की इतनी जुरत नहीं कि मुकसिम मीर अहमद को मार सके, क्योंकि ये दुनिया मेरी वहशत को जानती है, मगर मेरे घर वाले मेरी मोहब्बत को जानते हैं। और तुम मेरी बीवी हो, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत, मेरी इज्जत, और मैं अपनी इज्जत की हिफाजत करना जानता हूँ। इसलिए तुम्हें दुनिया की नज़र से बचा कर रखा है। तुम अब मेरी अमानत हो और ये बात कभी मत भूलना।
اس گھر سے قدم باہر رکھنے کا مطلب ہے کہ تم نے میری امانت میں خیانت کی، اور یہ چیز میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ محسن کا لہجہ اب سنجیدہ تھا۔ میں ایسا نہیں کروں گی، علیسا نے محسن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جیسے یقین دلانا چاہ رہی ہوں۔ محسن اس کی بات پر مسکرا دیا۔ چلو پھر اٹھو، مجھے اپنے جیسا میچنگ ڈریس نکال کر دو۔ محسن علیسا کو تنگ کرتے ہوئے بولا۔ آپ پھر مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ علیسا منہ پھلا کر بولی جبکہ محسن کا کہہ کمرے میں کھوجا۔ میری جان، میں تنگ نہیں کر رہا، مجھے تو اب میچنگ ہی ڈریس پہننا ہے۔ چلو چاپائی جلدی سے نکالو، میں آتا ہوں۔ محسن بولتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ علیسا اٹھی اور اب محسن کے لیے گرے 3 پیس نکالا کیونکہ اس سے بھی گرے ہی فراک پہنی ہوئی تھی۔ جہاں زیب کی گاڑی خانے وال میں داخل ہوئی اور جہاں زیب نے گاڑی سے نکلتے اندر کی جانب قدم بڑھائے، گھر میں داخل ہوتے ہی اسے سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے نظر آئے تو قدم ان کی طرف بڑھائے۔ السلام علیکم۔ قریب جاتے سب سے سلام کیا اور بی جان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام، تم کب آئے؟ بی جان پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی۔ کچھ دیر پہلے پتہ چلا آپ یہاں ہیں، یہاں آ گیا۔ ہاں، مقسم کا نکاح کرنے آئے تھے، مگر کسی مسئلے کے تحت مقسم نے ہمیں یہ پہنچنے سے پہلے ہی نکاح کر لیا۔ اور ابھی بی جان بول ہی رہی تھیں کہ سیڑھیوں کے پاس کھڑی افرا کی آواز انہیں سنائی تھی۔ او مائی گاڈ، آج چاند سورج آگے پیچھے۔ افرا نے اونچی آواز سے بولا، یہ غور کیے بغیر کہ چاند سے بھی ادھر ہی بیٹھا ہے۔ افرا کے بولنے پر سب نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا جہاں علیزہ آگے اور مقسم اس کے پیچھے سیڑھیاں اتر کر آ رہے تھے۔ دونوں نے سیم ڈریس پہنے تھے۔ علیزہ کا چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے عاری تھا مگر پھر بھی وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ افرا کی بات سن کر علیزہ کے قدم وہیں رک گئے اور مڑ کر مقسم کو دیکھا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے برابر آیا اور ہاتھ پکڑ کر چلنے لگا جبکہ افرا کو ایک گھوری سے نوازا۔ اوکے بھائی، گورے نہیں، میں معافی چاہتی ہوں آپ کی بیگم کی شان میں جو گستاخی کی۔ افرا ہنستے ہوئے بولی اور قدم آگے کی جانب بڑھائے جبکہ جان صاحب کو دیکھتے ہی دل کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہوئی اور تو کنٹرول کرتی اپنی کرسی پر جا بیٹھی۔ یہ منظر جان صاحب کے لیے کتنا ناقابل برداشت تھا یہ وہ ہی جانتا تھا۔ علیزہ کو مقسم کے ساتھ دیکھ کر دل 100 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ دل پھٹنے کو تھا، ایسے جیسے کسی نے سانسیں اپنی مٹھی میں قید کر لی ہوں۔ ایک دم اس کے دل میں درد سا اٹھا، وہ بنا کسی کو دیکھے اپنی جگہ سے اٹھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا جبکہ سب کو اس کی وجہ مقسم لگا تھا۔ شاید پھر ان کی لڑائی ہوئی ہو۔ مقسم اور علیزہ اپنی اپنی کرسی پر بیٹھے اور ناشتہ کرنے لگے۔ اب علیزہ سب سے باتیں کرنے لگ گئی تھی، سب میں گھلنے ملنے لگی تھی۔ جہاں زیب اپنے کمرے میں آیا تو بے اختیار اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا اسے تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں علیزہ کے لیے، محبت، عزت، چاہت۔ دن رات دعائیں مانگی اس نے مگر وہ نہ مل سکی۔ کیا میری دعائیں لگن اتنی کمزور تھی کیا؟ میں کسی کے چاہے جانے کے قابل نہیں ہوں۔ خود سے بول رہا تھا جب بی جان کمرے میں داخل ہوئی اور جان زیب پر نظر پڑتے ہی اپنا دل تھامتی رہ گئی۔ یا اللہ، میرا بچہ کیا ہوا ہے؟ یہ کیسی حالت بنا لی ہے؟ بی جان اس سے قریب بیٹھتے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی تو جان زیب نے اپنی سرخ آنکھیں کھول کر بی جان کو دیکھا اور انہیں بیڈ پر بیٹھا کر ان کے دونوں ہاتھ پکڑے زمین پر بیٹھ گیا اور سر جھکا لیا۔ کیا میں چاہے جانے کے قابل نہیں ہوں بی جان؟ جان زیب نے سر جھکائے ہوئے پوچھا تو بی جان نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا ہے میرے بچہ؟ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ بی جان کی آواز سنتے جان زیب نے اپنا سر اٹھا کر بی جان کی طرف دیکھا تو بی جان اپنا دل تھامتی رہ گئی۔ جان زیب کی آنکھیں لال انگارہ بنی ہوئی تھیں، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ کہیں سے بھی وہ مضبوط جان زیب نہیں لگ رہا تھا جو اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد کبھی نہیں رویا تھا۔ مضبوط اعصاب کا مرد آج ایسا مسافر لگ رہا تھا جو چلتے چلتے تھک گیا ہو اور اسے چاہ کر بھی اپنی منزل نہ ملی ہو۔ بی جان، میرا کیا قصور ہے؟ آخر مجھ سے کیوں سب چھین لیا جاتا ہے؟ میری قسمت ایسی کیوں ہے بی جان؟ وہ بی جان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا بی جان، میں نے تو اس سے محبت کی تھی نا، پھر اسے کیوں چھین لیا گیا مجھ سے؟ میرا سانس رک رہا ہے بی جان، مجھے صرف میری آلی لا دے، میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ جہاں زیب ادھورا ہے علیزہ کے بغیر بی جان، پلیز مجھے میری آلی لا دے۔ وہ بولتا ہوا دیوار کے ساتھ لگتا وہیں ڈھیر سا گیا۔ بی جان نے ساروں قطار روتے ہوئے اسے سنبھالنا چاہا مگر وہ ایک جوان ٹوٹا ہوا مرد ان سے کیسے سنبھلتا۔ میری جان، میرا بچہ، حوصلہ کرو۔ بی جان ہمت کرتی اسے بیڈ تک لائی اور اسے لٹایا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر بیٹھ گئی۔ جان زیب اب اپنے ہوش میں نہیں تھا،
وہ مسلسل وہی الفاظ پر برابر دہرا رہا تھا۔ بیجان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیسے سنبھالے، اور الیسا مقسم کی بیوی تھی، وہ کیسے اسے الیسا کا دیتی۔ کاش وہ ایسا کر سکتی، مگر یہ ناممکن تھا۔ وہ مقسم کی الیسا کے لیے محبت دیکھ چکی تھی۔ بی جان اس نے پھر چھین لیا، وہ سب چھین لیتا ہے۔ جھانسی مسلسل بول رہا تھا، جبکہ دروازے کے پاس کھڑی افرا روتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی جیہوں گلا گھونٹ رہی تھی۔ وہ پہلے ہمت جمع کرتی اپنے کمرے میں آئی، دروازہ بند کرتی، ساتھ ہی بیٹھتی چلی گئی۔ وہ ساروں قطار رونے لگی۔ اس سے اپنے دل کا درد برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی بچپن کی محبت کوئی اور تھی۔ یہ دکھ، یہ درد اس سے کرب سے آنکھیں بند کر لی، مگر دل آج پھٹنے کو تیار تھا۔ وہ اٹھی اور وضو کر کے باہر آئی، نماز ادا کی، اور جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہچکیوں سے رونے لگی۔ آخر کیوں اللہ پاک، ایسا کیوں ہوا؟ میں نے تو بچپن سے اس شخص کو آپ سے مانگا تھا نا، پھر اس کے دل میں کسی اور کے لیے محبت کیوں پیدا کی؟ آخر میری دعا کیوں قبول نہیں ہوئی؟ کیوں مجھے اس سفر کا مسافر بنا دیا جس کی منزل نہیں ہے؟ آپ نے کیوں میری دعا پر کن نہیں فرمایا؟ وہ بلک بلک کر روتی اپنے خدا سے شکوہ کر رہی تھی، یہ سوچے بغیر کہ وہی خدا ہے جو مسافر بنا کر منزل دیتا ہے، جو منزلوں کو پار کروا کے سفر کن کا سفر مکمل کرتا ہے۔ الیسا کب سے بیٹھی افرا کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ اٹھی اور اپنا سامان دیکھنے لگی، جو کہ سارے کا سارا پینٹنگ کا تھا۔ یہ سب الیسا نے عاصم سے منگوایا تھا، جو اس کے سیکرٹ روم میں موجود ہوتا تھا، اور گھر والوں اور عائشہ اور مریم کے علاوہ یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ الیسا کو پینٹنگ بھی کرنی آتی ہے۔ وہ پہلے ڈریسنگ روم میں گئی اور کوئی ڈھیلا ڈھالا سا ڈریس پہن کر آئی، پھر سارا سامان بھی ڈریسنگ روم میں سیٹ کیا، اور جو جو چاہیے تھا وہ سب کمرے کی کھڑکی کے پاس ترتیب سے رکھا، اور کچھ سوچتی ہوئی اپنا ہاتھ چلانے لگی۔